السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ کرناٹک میں دن دہاڑے بڑی ڈکیتی کی واردات، 5 منٹ میں 10 کروڑ کے سونے پر ہاتھ صاف۔ بھارت پاکستان کشیدگی پر چین کا نیا دعویٰ، کہا ہم نے کی تھی ثالثی۔ مغربی بنگال میں ووٹر لسٹ پر ہنگامہ، 2 لاکھ سے زائد اعتراضات۔ جموں کشمیر میں انتظامیہ نے وی پی این پر لگائی پابندی۔ سعودی حملے کے بعد یو اے ای کا یمن سے فوجی انخلا۔ تو ناظرین، بڑھتے خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ خبروں کے شور میں کبھی کبھی ایسی خبر بھی آ جاتی ہے جو کہ دل کو چھو جاتی ہے۔ کرناٹک کے کوپل ضلع کے ایک سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر بیرپا انداگی نے وہ کر دکھایا جو نصاب میں نہیں مگر کردار میں لکھا جائے گا۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے اپنی ذاتی جمع پونجی سے 5 لاکھ روپے خرچ کر کے ایسے طلباء جو صرف آسمان میں اڑتے جہازوں کو ہی دیکھ پاتے تھے، انہوں نے ایسے 24 طلباء کو زندگی کا پہلا ہوائی سفر کرایا۔ یہ طلباء جندل ایئرپورٹ سے خصوصی پرواز کے ذریعے بنگلور پہنچے۔ اس یادگار سفر میں 5ویں سے 7ویں تک کے طلباء شامل تھے، جبکہ اساتذہ، مڈ ڈے میل کا عملہ اور اسکول ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی کے اراکین بھی ان کے ہمراہ تھے، جس سے کل قافلہ 40 افراد پر مشتمل رہا۔ طلباء کے انتخاب کے لیے اسکول میں خصوصی امتحان منعقد کیا گیا، جس میں ہر جماعت کے ٹاپ 6 طلباء کو اس منفرد تعلیمی اور تربیتی سفر کے لیے منتخب کیا گیا۔ بنگلور میں بچوں نے 2 دن قیام کے دوران تعلیمی اداروں اور سیاحتی مقامات کا دورہ کیا۔ اس خبر کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر اس کی خوب سراہنا کی جا رہی ہے۔ کرناٹک میں دن دہاڑے ہونے والی ایک بڑی ڈکیتی نے سیکیورٹی انتظامات پر سنجیدہ سوال کھڑے کر دیے۔ ماضی میں بھی سونے کی دکانوں کو نشانہ بنانے کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں، لیکن اس بار واردات کی جسارت اور رفتار نے سب کو چونکا دیا ہے۔ کرناٹک کے میسور ضلع کے ہنسورا شہر میں ایک سونے کی دکان سے تقریباً 10 کروڑ روپے مالیت کے زیورات لوٹ لیے گئے۔ پولیس کے مطابق اتوار کی دوپہر محض 5 منٹ کے اندر ڈاکوؤں نے اسکائی گولڈ شاپ میں داخل ہو کر بندوق کی نوک پر عملے کو یرغمال بنایا اور 8 کلو 34 گرام سونا اور ہیرے کے زیورات لے کر فرار ہو گئے۔ دکان مالک کی شکایت پر پولیس اسٹیشن میں FIR درج کر لی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واردات کے دوران ڈاکو 2 موٹر سائیکلوں پر آئے تھے، جبکہ جائے واردات کے قریب کھڑی ایک مشتبہ کار کا بھی معائنہ کیا جا رہا ہے۔ حیران کن طور پر ملزمان واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ اور زیورات والا ایک بیگ موقع پر ہی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے DYSP کی قیادت میں 5 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو کہ CCTV فوٹیج کی مدد سے ڈاکوؤں کی شناخت اور تلاش میں مصروف ہے۔ پولیس نے فوٹیج سے ملزمان کے چہروں کی تصاویر بھی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی صدر بار بار کہتے آ رہے تھے کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، حالانکہ حکومت ہند اس کی تردید کرتے آ رہی تھی، لیکن اب چین نے بھی اسی طرح کا ایک دعویٰ کر کے سفارتی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ماضی میں بھی جنگ بندی کے معاملے پر ٹرمپ نے بار بار دہرایا تھا کہ اس نے جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، لیکن اب بیجنگ کا تازہ موقف جو ہے وہ توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کل بیجنگ میں چین کی خارجہ پالیسی سے متعلق ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ان تنازعات میں شامل تھی جن میں چین نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ وانگ یی کا کہنا تھا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی مرتبہ دنیا میں مقامی جنگیں اور سرحدی تنازعات اس شدت سے سامنے آئے اور چین نے ان معاملات میں غیر جانبدار اور منصفانہ موقف اختیار کیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نئی دہلی اور بیجنگ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے اور اسی تناظر میں نریندر مودی کو اگست میں تیانجن میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس میں مدعو کیا گیا۔ تاہم وزارت خارجہ ہند نے چین کے اس دعوے پر کوئی باضابطہ رد عمل نہیں دیا ہے۔ بھارت کا موقف و دستور یہی ہے کہ مئی میں پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کسی بھی ثالثی کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ پاکستان کی طرف سے ہی جنگ بندی کی پیشکش کی گئی تھی۔ مغربی بنگال میں ووٹر فہرست کی تیاری کا عمل ایک بار پھر زیر بحث ہے۔ ماضی میں انتخابی فہرستوں پر سوالات اٹھتے رہے ہیں اور اب خصوصی گہری نظر ثانی یعنی کہ SIR کے تحت یہ معاملہ دوبارہ توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی نگرانی میں
17 سے 30 دسمبر کے درمیان سیاسی جماعتوں کی جانب سے 2 لاکھ سے زائد دعوے اور اعتراضات درج کیے گئے ہیں۔ یہ شکایت بلاک لیول ایجنٹس کے ذریعے داخل کی گئی ہیں، جن کی جانچ انتخابی حکام کر رہے ہیں۔ ڈرافٹ ووٹر فہرست میں 7 کروڑ 8 لاکھ سے زائد ووٹروں کے نام شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق بی جے پی نے 60,000 سے زائد دعوے دائر کیے، جبکہ آل انڈیا ترنمول کانگریس اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے انہوں نے بھی ہزاروں اعتراضات داخل کیے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے مجموعی طور پر صرف 8 نئے نام شامل کرنے کی درخواست دی گئی ہے اور کسی ووٹر کا نام حذف کرنے کا مطالبہ سامنے نہیں آیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وعدہ کیا ہے کہ عمومی شکایات اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب وہ مقررہ فارم کے تحت جمع کرائی جائیں۔ دوسری طرف عام ووٹروں کی جانب سے بھی بڑی تعداد میں درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ وہ اسی درمیان کانگریس ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کانگریس رہنما ششیکانت سینتھل نے الزام عائد کیا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا بغیر واضح تحریری ہدایات، مناسب تربیت اور ٹھوس وجوہات کے SIR کو عجلت میں نافذ کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جلد بازی کا سب سے زیادہ نقصان غریب، مہاجر اور حاشیے پر رہنے والے ووٹروں کو ہو سکتا ہے۔ روس اور یوکرین جنگ کے پس منظر میں ایک حساس واقعے نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ روسی صدر کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے کی مبینہ کوشش پر بین الاقوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے اور دنیا ایک بار پھر کشیدگی کے بجائے سفارتکاری پر زور دیتی دکھائی دے رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کی رہائش گاہ پر ڈرون حملے کی کوشش سے متعلق خبروں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب روس کا دعویٰ ہے کہ ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والے یوکرینی ڈرون نے ماسکو کے شمال میں صدر پوتن کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جسے بروقت مار گرایا گیا اور کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ تاہم یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو جنگ کے خاتمے کے لیے جاری امریکی سفارتی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہیں کئی ممالک نے روسی صدر کو نشانہ بنانے کی خبریں سامنے آنے کے بعد اس کی شدید مذمت کی ہے۔ جموں کشمیر میں ایک بار پھر سیکیورٹی خدشات کے نام پر ڈیجیٹل پابندیوں کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے۔ ماضی میں بھی حساس حالات کے دوران انٹرنیٹ اور آن لائن سرگرمیوں پر قدغنیں لگتی رہی اور اب اسی تسلسل میں VPN سروس پر بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ حکام کے مطابق جموں کشمیر کے بیشتر اضلاع میں ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یعنی کہ VPN خدمات کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پولیس نے عوام سے پابندی پر مکمل عمل کی اپیل کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ڈیجیٹل ڈیوائسز پر VPN استعمال کرنے کی صورت میں قانون کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، رواں ماہ کے آغاز میں رجوڑی، ڈوڈا اور پونچھ میں VPN استعمال کرنے پر 4 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے، جبکہ فوج پہلے ہی اپنے اہلکاروں کو VPN، ٹورنٹ اور پروکسی سافٹ ویئر کے استعمال کرنے سے منع کر۔ خلیج کی سیاست میں غیر معمولی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں کبھی ایک ہی صف میں کھڑے دکھائی دینے والے اتحادی ممالک آج آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یمن جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات خطے میں ایک مشترکہ حکمت عملی کا حصہ رہے، لیکن اب اسی محاذ پر دراڑ واضح ہو چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ یمن میں موجود اپنے باقی ماندہ فوجیوں کو واپس بلا رہا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سعودی عرب کی جانب سے اماراتی افواج کو 24 گھنٹوں میں یمن چھوڑنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس سے چند گھنٹے قبل ہی سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے یمن کے جنوبی بندرگاہی شہر پر فضائی حملہ کیا تھا۔ سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے فضائی حملے کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کارروائی کے دوران 2 بحری جہازوں سے 80 سے زائد گاڑیاں، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ ان کے مطابق یہ سامان UAE کی جانب سے الریان ایئر بیس منتقل کیا گیا اور اس بارے میں سعودی عرب کو مطلع نہیں کیا گیا۔ وہیں اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یمن میں ان کی تعینات انسداد دہشت گردی یونٹس کا مشن رضاکارانہ طور پر ختم کر دیا گیا ہے، اور دوسری جانب سعودی عرب نے الزام عائد کیا ہے کہ امارات یمن کی علیحدگی پسند تنظیم جنوبی عبوری کونسل کو سعودی سرحد کی جانب سے پیش قدمی پر اکسا رہا تھا، جسے ریاض نے اپنی قومی سلامتی کے لیے سرخ لکیر قرار دیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے نام پر قائم نازک سیز فائر ایک بار پھر بے معنی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ماضی میں بھی ایسے معاہدوں کی خلاف ورزیاں سامنے آتی رہی ہیں، مگر اس بار شدت اور تسلسل نے
انسانی بحران کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ اسرائیل کی قابض فوج نے غزہ میں سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ مسلسل 82ویں روز بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ توپ خانے کی بمباری میں اضافہ ہو رہا ہے اور گھروں کی مسماری اور مختلف علاقوں پر ایک کے بعد دیگرے فضائی حملے کیے جا رہے ہیں۔ منگل کے اعلی صبح سے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ کے شہر رفح کے مغربی علاقے کو نشانہ بنایا، جبکہ شمالی غزہ کے بلدہ بیت لاہیہ پر بھی بمباری کی گئی۔ دوسری جانب انسانی المیہ بھی گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ پیر کے روز شدید سردی کے باعث 2 ماہ کا ایک شیرخوار بچہ شہید ہو گیا۔ ناظرین، زمینی جارحیت کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات نے بھی غزہ کے مظلوم عوام کی مشکلیں جو ہے وہ دو چند کر دی ہیں۔ موسلادھار بارش، تیز آندھی اور سمندری لہروں کے باعث بے گھر فلسطینیوں کی خیمہ بستیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ راشن اور ضروری سامان تباہ ہو چکا ہے اور بنیادی ضروریات زندگی کی شدید قلت نے انسانی بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 11 اکتوبر 2025 سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 414 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1145 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ملبے تلے سے 680 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ بتا دیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اس نسل کشی کی جنگ میں مجموعی طور پر شہداء کی تعداد 71,266 اور زخمیوں کی تعداد 1,71,222 تک جا پہنچی ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔